أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، نہیں ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہمارے تقرب کا ذریعہ کہ وہ ہم سے ملا دیں تم کو۔ الا من آمن، ہاں جو ان میں سے ایمان لائیں، تمہاری اولادیں ایمان لے آئیں اور ماں باپ بھی ایماندار ہوں۔ وعمل صالحا، اور اچھے کام کریں۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا بدلہ دیا جائے گا بڑھا چڑھا کر، دگنا چگنا بدلہ جو ہے ان کو عطا کیا جائے گا۔ بما عملوا، اس وجہ سے کہ وہ اچھے کام کرتے رہے تھے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ چواروں میں امن و امان سے رہیں گے۔ الذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، معاجزین، کہ وہ ان کو ہرا دیں۔ اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب پر حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی اگر وہ نہ بھی پسند کریں، لازمی بات ہے، کون تکلیف کو پسند کرتا ہے، آسانی کو پسند کرتا ہے، تو ان کو دھکیل کر عذاب پر لے جایا جائے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق، آپ ان سے فرمائیں بے شک میرا رب جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے رزق کو، لمن یشاء من عبادہ، جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی رزق پر بھی قادر ہے، زندگی موت پر بھی قادر ہے، اور آسانیاں اور مشکلات پر بھی وہ قادر ہے۔ جس کو چاہے وہ مشکلات میں جو ہے پھنسا دے، کیوں کہ جب وہ اس کے دین کی نافرمانی کریں، اس کی توحید کی نافرمانی کریں تو اس کی قدر نہ جانیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو مشکلات میں پھنسا دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا سورہ لیل میں کہ وہ شخص جو بخل کرے اور نہ دے تو ہم اس کے لیے تنگیاں جو ہیں وہ یعنی کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسان، وہ تنگیوں میں گر جاتا ہے۔ اور وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں دے، بخل سے بچے اور حق کی تائید کرے تو ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ توحید پر چلنا جو ہے اللہ کی وحدانیت پر، تو ان کے لیے آسانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن دنیا والے جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ وما انفقتم من شیء، جو بھی تم اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرو گے، فہو یخلفہ، تو یقیناً اس کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پورے کا پورا دیا جائے گا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تم اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو، یوفی الیکم، پورا پورا تمہیں دیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ تمہارے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس طرح ہے کہ جیسے چٹان پر باغ ہو اور اس کو جو ہے دگنا بارش پہنچے زور کی تو وہ دگنا چگنا پھل دے، تو اس طرح تمہارے خرچ کی مثال ہے، تو وہ دگنا چگنا پھل دیتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے فرمایا کہ اگر اس کو زوردار بارش نہ بھی ملے تو پھر بھی فوار اس کا کام کر جاتی، ہلکی پھلکی بارش ہو جائے تو وہ پھل دگنا چگنا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے خرچ کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے تم ایک دانہ کاشت کرتے ہو
تو دانے میں 7 تیلے اگتے ہیں اور ہر تیلے پر سٹا اور ہر سٹے میں 100 دانہ، تو ایک دانے سے ہم تمہارے 700 بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم تمہارے رزق کو بڑھاتے ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ان کا اللہ کی رضا مقصد ہو، اور دیں تو نہ وہ خرچ جس پر کرتے ہیں ان پر کوئی احسان رکھیں اور نہ اس سے کوئی فٹیک لیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے فرمائے گا، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ ہیں تو وہ لوگ جو تمہاری عبادت کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھے گا، نبیوں سے بھی پوچھے گا، اور یا اللہ سے بھی پوچھے گا کہ کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو؟ عیسیٰ ابن مریم کا تو نام ہی اللہ تعالیٰ نے لے لیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے اللہ جو میرا حق ہی نہیں میں وہ کیسے کسی کو کہتا، اور جب تک میں ان میں موجود رہا تو میں نے یہ حکم نہیں دیا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ان کا نگہبان ہے، اور ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، اور ان کو چھوڑ دے تو غفور رحیم ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے بھی اور اپنے نبیوں سے بھی ضرور پوچھے گا کہ تم نے یہ حکم دیا ہے، کیوں؟ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، مشرکین کو وہاں رسوا کرنے کے لیے اور ان کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں متقی، میرے بندے تمہارے جھوٹ کا انہوں نے انکار کر دیا، تم ان پر جھوٹ اور بہتان باندھ رہے ہو، تھوپ رہے ہو کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا تھا۔ تو وہ فرشتے کہیں گے قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا کار ساز اور دوست ہے ان مشرکین کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنوں کی بندگی کرتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون، یہ ان پر یقین رکھنے والے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہر نجومی خبیث سے جا کے پوچھیں تو ان کا جو سرغنہ ہے وہ بدھو ہے، وہ پکارتے ہیں۔ اسی طرح یہ جادو کے تعویذ لکھنے والے جو داڑیوں کے روپ میں اور اہل حدیثوں کے روپ میں کفار موجود ہیں، تو یہ کافر بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اس سے مدد لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اہل حدیث کہلائے، سنی کہلائے، یہ کچھ کہلائے، عموماً یہ بے دین اور یہ گندے لوگ مشرک لوگ ہیں، ان سے بچاؤ کرنا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی برے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان کاہنوں کی صرف تصدیق کر دے کہ جو یار اس نے کہا تھا جہاں چیز بتائی تھی وہاں سے مل گئی، میرے گھر سے اسی کونے سے مل گئی، تو یہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے اوپر ایمان ہی نہیں لایا سرے سے۔ ایک ہے ایمان لانے کے بعد مرتد ہونے والے، یہ مرتد نہیں، سرے سے ایمان ہی نہیں لائے، ان کا ایمان کے ساتھ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو معاملہ بیان کیا ہے کہ یہ جنوں پر اکثرہم بہم مؤمنون، ان پر یقین رکھتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، آج جو ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے نفع کے مالک نہیں رہے گئے، یعنی یہ نفع نقصان کے مالک ولا ذرہ نہ نقصان کے مالک ہیں۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم فرمائیں گے ان مشرکین ظالموں کو، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو اس آگ کے مزے، اللتی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اب سمجھ آ گئی کہ حق اور سچ ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر پڑھی جاتی تھی ہماری آیتیں، قالوا، یہ کہا کرتے تھے، ما ھذا الا رجل یرید، نہیں ہے اس آدمی کا ارادہ اس کے علاوہ ان یصدکم عما کانوا یعبد آباؤنا، کہ تمہیں روک دیں، ہٹا دیں اس دین سے جن کی بندگی تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔
یعنی ہم تو اپنے باپ دادا کے الہوں کو علی اجمیری کو پوجیں گے اور بلے شاہ کی چوکھٹی بجاتے رہیں گے، اور اسی طرح باقی مزاروں پر گرے ہوئے ہیں، ہم تو یوں ہی کریں گے۔ تو یہ ہے وہ آدمی جو تمہیں روکنا چاہتا ہے۔ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آدمی نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی نے اتنی اگر کتاب بنا لی ہے، تم ذرا ایک صورت ہی لا کے دکھا دو، جاؤ تم اپنی ساری جتنی تمہاری قوت ہے اس کو جمع کر لو۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور کافر کہتے ہیں حق کو جب ان کے پاس آ جاتا ہے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو سری جادو ہے، کیونکہ ان کے پاس پونجی جادو ہے۔ اب دیکھ لیں، وہ یعنی کسی نے امام زامن کے ساتھ تنکے شاہ کے ڈڈے کھائے ہوتے ہیں، پھر بھی مر جاتے ہیں اور ذلیل و خوار ہیں۔